الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک سرور کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، خالق کائنات مجھے حق اور سچ مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ حضرات ذی وقار، آج میرا عنوان ہے شان حضور غوث اعظم، کیونکہ یہ مہینے کی مناسبت سے حضور غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک 11 ربیع الثانی کو ہوا، اور جب ہر سال 11ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو اہل عقیدت اور ہم اہل سنت والجماعت بڑے شوق اور ذوق سے آپ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں اور آپ کی شان بیان کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی کا نام سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر الجبار فاطمہ ہے۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ اسی طرح آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حنبلی مذہب کے بہت بڑے مقلد ہیں۔ آپ کے نانا جان شیخ عبداللہ سومی بہت بڑے عابد اور زاہد تقویٰ تھے، صاحب کرامت اور ولی کامل تھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے 91 سال کی عمر پائی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مادرزاد ولی ہیں۔ ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر 60 سال تھی۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو رمضان شریف میں آپ دن کے وقت دودھ نہیں پیا کرتے تھے،
جس دن عید کا چاند نظر نہیں آیا، بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آیا، تو آپ کی والدہ نے پورے اعتماد سے کہا کہ آج رمضان کریم کا آخری روزہ ہے، رمضان کریم کی آخری تاریخ ہے، کیونکہ میرے بیٹے عبد القادر نے آج دودھ نہیں پیا۔ اسی دن سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ اشراف کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ رمضان میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ حضور غوث اعظم نے فرمایا، جب میں 10 برس کی عمر میں چھوٹا سا تھا، میری والدہ ماجدہ نے قرآن پاک پڑھنے کے لیے مجھے مسجد میں بھیجا۔ پہلے بچپن میں ہی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اب 80 سال کا بوڑھا بھی ہو جائے تو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ پہلے سب سے اچھا وہ تھا جو قرآن کریم پڑھتا، اب سب سے اچھا وہ ہے جو بے حیائی والی جگہوں پر جاتا ہے، مسجدیں ویران کرتا ہے، کنجر خانوں کو آباد کرتا ہے۔ اگر بیماری ایک ہو تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، اگر ساری قوم بیمار ہو تو اس کا علاج کس طرح ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں جب گیا تو وہ مسجد بچوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں کھڑا رہا، میں نے سوچا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک جگہ خالی نہ ہو جائے۔ حضرات مکرم، غائب سے آواز آئی، افسحوا لولی اللہ، بچوں جگہ کو چھوڑ دو، زمانے کا غوث آ گیا۔ عزیزان گرامی، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی آپ کم عمر ہی تھے، آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام آپ کی والدہ ماجدہ نے کیا۔ 18 سال کی عمر تک آپ گیلان ہی میں مختلف مدارس میں تعلیم حاصل فرماتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے علوم حاصل کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ہل چلا رہا تھا، بیل نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور ایک انسان کی زبان میں مجھ سے کہا، اے عبد القادر، اللہ تعالی نے تمہیں کاشتکاری کے لیے پیدا نہیں کیا، خالق کائنات نے تمہیں اس کا حکم بھی نہیں دیا۔ دل میں خوف پیدا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں جلدی سے گھر آیا، مکان کی چھت پر چڑھ گیا، تمام پردے میری آنکھوں کے سامنے سے اٹھ گئے اور میدان عرفات میں کھڑے ہوئے حاجیوں کو دیکھ لیا۔ دل پر بہت اثر ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اجازت طلب کی کہ مجھے بغداد جانے کی اجازت عطا فرمائیں تاکہ بغداد جا کر علماء کرام سے علم حاصل کروں اور مشائخ سے طریقت و معرفت کا فیض حاصل کروں۔ والدہ نے وجہ پوچھی تو ان تازہ واقعات کو بیان کر دیا۔ والدہ نے روتے ہوئے اجازت عطا کی۔ آپ فرماتے ہیں میری والدہ کے پاس 80 دینار تھے، جن میں سے 40 دینار میرے بھائی کے لیے رکھ دیے اور 40 دینار میری واسکٹ میں سی دیے۔
حضرات محترم، پھر دوبارہ ملاقات ہوئی بھی نہیں۔ آج کل کے بیٹے جب سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں میرے لیے سونا لانا، میرے لیے کپڑا لانا، میرے لیے دولت لانا، لیکن غوث اعظم کی والدہ نے اپنے بیٹے سے کوئی ایسی بات نہیں کہی، بلکہ وصیت فرمائی کہ بیٹا، زندگی کے کسی موڑ پر جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ آج کل ہماری مائیں دیکھیں، جب اپنے بیٹے کو بھیجتی ہیں سفروں پر تو ہمیشہ ہی فرمائشیں کر دیتی ہیں، مگر ان کو یہ نہیں بتاتی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، سچ کا ساتھ دینا، جھوٹ بولنے سے بچنا، جو جھوٹے ہیں ان سے ساتھ رہنا کہ دور کی بات ان سے ملنے سے بھی بچنا۔ تو آج ہم کہاں ہوتے؟ دعائے اللہ رب العزت ہمیں سیدنا حضور غوث اعظم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کو کل آگاہ کیا جائے گا کہ آپ کیسے سچے لوگوں میں سے تھے اور آپ کیسے سچ بولتے تھے، اور آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تو آپ نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ انشاءاللہ وہ کل آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔